الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. کل کے درس قرآن کے اندر فرشتوں کی جو اہل ایمان سے محبت ہے، تعلق ہے، اس کا ذکر کیا گیا، اور آج کے ہمارے درس میں یہ چوتھا عنوان ہے رابع. اس کے اندر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو شرک اور کفر کرنے والے ہیں، اس کا بیان کیا جائے گا. قیامت کے دن جب ان مشرکین اور کفار کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اپنے ان کرتوتوں کو دیکھیں گے تو اپنے آپ پہ ناراض ہوں گے، اپنے آپ پہ غصہ نکالیں گے. اور اسی طرح قرآن مقدس میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ جہنمی لوگ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اور جب جہنم میں جائیں گے اللہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج وہ تو دکھا دے، ہم ان کو قدموں کے نیچے کودنا چاہتے ہیں. تو شدید غصے میں ہوں گے، کبھی کوئی بات کریں گے، کبھی کوئی بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انہیں کہا جائے گا اور ظالموں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادو، ان کو آواز دی جائے گی. ینادون یہ ندا سے ہے، ایک ہوتی ہے ندا اور دوسری چیز وہ ہوتا ہے مناجات. دور سے جب بات کی جائے اس کو کہتی ہیں ندا، اور جب قریب سے کوئی بات کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مناجات. ان کو آواز دی جائے گی. آج شدید غصے میں ہو، ماقت کا معنی غصہ، ماقت کا معنی ناراضگی، تو آج اپنے آپ پہ ناراض ہو. لیکن سمجھو ظالموں، دنیا کے اندر جب میرے پیغمبر اور میرے پیغمبروں کے جو ورثاء علماء حق جب وہ تمہیں توحید کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے اور تم انکار کر دیتے، دعوت کو قبول نہ کرتے، اس سے بھی زیادہ میں اللہ تم پہ غصہ ہوتا. تو آج سزا تو ملنی ہے. اللہ
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا آواز دیے جائیں گے لمقت اللہ، یقیناً اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ اکبر و بہت بڑا ہے، من مقتکم انفسکم، تم اپنے اوپر جو ناراض ہو، غصہ کر رہے ہو۔ غصہ بھی کتنا قرآن پاک میں ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا۔ یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، غصہ کرے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش فلاں بندے کو میں دوست نہ بنا۔ مشرک کی یاری، بے دین کی دوستی بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دین دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے اس کا دوست کیسا ہے۔ اچھی صحبت کے اچھے فوائد اور بری صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بات کیا چلی؟ بڑے غصے پہ ہوں گے، اور غصہ اللہ جو آپ پہ ناراض ہوتا کیوں، اس کی وجہ کیا؟ اذ تدعون الی الایمان، یہ ناراضگی کی وجہ ہے، شدید غصے کی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی، میرے پیغمبر تمہیں دعوت دیتے، لوگوں آؤ، پیغمبروں کا تو مشن یہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف۔ پیغمبروں کا مشن کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں صرف اپنے رب کی عبادت کرو، یہ پیغمبروں کا مشن ہے۔ پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ جاؤ درباروں پہ، بلکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ وفات سے 5 دن پہلے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، یہ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، لوگوں کو قبروں کی طرف لے جاتے ہیں، درباروں پہ لے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پیغمبروں کا مشن کیا؟ جب میرے پیغمبر تمہیں بلاتے اور علماء حق کا تمہیں دعوت دیتے، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تو تم انکار کر دیتے، تم کہتے ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو آج یہ صدا تو ملنی ہے نا تمہیں۔ قالوا، اقرار مجرمین، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، ہم اب اس بات کو مانتے ہیں کہ تو نے ہمیں 2 موتیں عطا کی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے ہمیں 2 زندگیاں عطا کی۔ یہ کیوں کہیں گے؟ مشرک کافر، بالخصوص مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے کہ زندگیاں تو اب مان لیا، پہلے کہتے تھے
کہ دوبارہ زندگی ملے گی، مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندگی نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ماننا پڑا کہ باقی زندگیاں بھی دو، موتیں بھی دو۔ اللہ اکبر۔ ایک موت، یہ موتیں بجا دیا ہے۔ نطفے سے انسان کو پیدا کیا، سمجھے نا؟ علم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہ نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، مرد اور عورت کے قطرے یہ جمع ہوتی ہیں، اور میرا اللہ اس سے انسان کو پیدا کرتا ہے، اور یہ اموات کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم بھی اللہ کے شریک بناتے ہو اور تم مردہ تھے نطفے کی حالت میں، پھر نطفے کے بعد خون میں تبدیل کیا گیا، خون کو گوشت یعنی لوتھڑے میں تبدیل کیا گیا، پھر جسم کا ڈھانچہ بنا تو کنتم امواتا، پھر جب اس کے اندر اللہ نے روح پھونکا پھر زندہ ہو گئے، جس طرح سورۃ المومنون میں ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، جب اس جسم کے ڈھانچہ میں اللہ رب العالمین اپنے حکم سے روح کو پھونکتے ہیں تو پھر یہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک موت اور دوسری یہ زندگی، پھر جب زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر موت آ جاتی ہے، اور پھر دوسری زندگی کب ملے گی؟ قیامت کے دن ملے گی۔ دو زندگیاں اور دو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے مردے کو تو روح واپس آ جاتی ہے، اگر روح واپس آ جاتی ہے، نہیں تھوڑا سا دماغ سے سوچیں، نفرت سے نہیں، نفرت سے تو بات سمجھ نہیں آتی، گروہ بندی کو سامنے نہ رکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو، یہ قرآن کی بات۔ اگر وہ واپس آ جاتی ہے تو ایک زندگی دنیا والی، ایک زندگی قبر والی، اور تیسری زندگی، تو زندگیاں کتنی بن جائیں گی؟ تو پھر اشکال ایک لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں، تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ عذاب کس چیز کو ہوتا ہے؟ تم خود کہتی ہو مردے کو عذاب ہوتا ہے، کہتی ہے نا، کس کو عذاب؟ پھر مردے کو عذاب کیسے ہوگا؟ مردہ کس کو کہتی ہے؟ اگر جسم میں روح ہو وہ مردہ ہوتا ہے؟ صرف کیا ہے، دماغ سے کام نہیں، سمجھے نا؟ قرآن کا صاف اعلان ہے، ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ زندگیاں بھی دو، دیکھیں اثنتین کا معنی کیا ہے؟ ربنا، دنیا میں تو کہتے ہیں بابا، اب جہنم میں کھڑی ہیں تو کہتی ہیں ربنا امتنا سنتین، تو نے ہمیں دو موتیں عطا کی، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، اور تو نے ہمیں دو زندگیاں عطا کی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اب اللہ ہم مانتے ہیں کہ واقعی ہم گناہگار تھے، واقعی ہم شرک اور کفر کرتے تھے، فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ ہے کہ اللہ جہنم سے نکال دے اور ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں؟ اور ہم وعدہ کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ، چلو دو تین مقامات میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اے بے عیب لارے کتاب ہے، او اللہ کے لیے اس کو اپنے سینے سے لگا لو،
ایک مولوی صاحب کہتا ہے میرے بابو کی کتاب، دوسرا کہتا ہے میرے بابو کی کتاب۔ وہ اس کتاب کو سینے سے کیوں نہیں لگاتے جو بے عیب لا رہے ہیں؟ سورۃ الانعام، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہے کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم وعدہ کرتے ہیں رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جائیں گے۔ ہائے کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، لیکن حسرت کرنے کا کوئی فائدہ۔ اور سورۃ المؤمنون، ربنا اخرجنا منہا، دنیا میں تو جب بھی پکارتے یا بابا، اب کیا کہہ رہی ہیں؟ ربنا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب اخرجنا منہا، ہمیں جہنم سے نکالیے، فإن عدنا، اگر دوبارہ ہم ایسے کام کریں شرکیہ اور کفر کیا، اللہ ہم ظالم ہوں گے، لیکن مہربانی کر اب تو جہنم سے نکال دے۔ اور سورۃ السجدہ، ربنا، اب سر بار بار کیا ہے؟ ربنا۔ آج تو کہتی ہیں جی کہ بزرگوں کے وسیلے سے اللہ سنتا ہے، اس طرح اللہ میری بات کو نہیں سنتا جب تک کسی کا وسیلہ نہ دے، طفیل صدقے وسیلے۔ اور ظالم انسان اللہ جان والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ کس نے تجھے پڑھنی پڑھائی؟ اللہ تیری نہیں سنے گا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ایک بار دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ کبھی وہ جو جہنم کا دروغہ، جہنم کا چوکیدار، اس کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، تیرا تمہارا رب فیصلہ فرما دے، ہمیں موت دے دے۔ بار بار التجائیں کریں گے، لیکن جواب پتہ ہے کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اخْسَئُوا فِيهَا، دفع ہو جاؤ۔ خا سین حمزہ، خاصہ ان کا معنی ہوتا ہے کتے کو دھتکارنا۔ دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ ذالکم، اللہ اتنی غصہ ہے تو تیرے بندے اتنی غصہ کیوں ہے؟ اب جواب دے کے قرآن کی طرف غور فرمائیں۔ ذالکم، یہ سزا آج جو تمہیں مل رہی ہے اور تمہاری کوئی فریاد سنی نہیں جا رہی، تمہاری کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالی مان نہیں رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالکم بِأَنَّهُمْ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ،
اور موحدو غور کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اور جو اللہ کے ساتھ نبی ولی کو شریک کرتا ہے وہ کتنا اللہ کے ہاں مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ سزا تمہیں کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ، جب ایک اللہ کی پکار کی جاتی وحدہ، اس اکیلے کی، تو پھر تم کیا کرتے؟ کفر، تم شریک بناتے۔ کیا کرتے؟ تم کہتے نہیں اس طرح بات نہیں بنتی۔ اور مشرکین مکہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ عقیدہ ابو جہل کا عقیدہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، جبکہ قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اللہ سب کے قریب ہے۔ پیغمبروں کی تعلیم کیا ہے؟ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو میرے بندوں کو بتا دے میں اللہ قریب ہوں۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میری سنتا نہیں اور ان بابوں کی موڑتا نہیں۔ اللہ بغیر واسطے کے سنتا اور بابا سن لیتا ہے۔ مشرک کی عقل، یہ قبر کے نیچے جو دفن ہے وہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، اور اللہ بغیر کسی واسطے کے سنتا۔ استغفر اللہ۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا، اللہ بھی رزق دیتا ہے اور داتا جی بھی، شرک کی کھول کے رد کی جائے، کوئی راضی ہو جائے الحمدللہ، کوئی ناراض ہو جائے بس ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ سمجھے بات کو کہ نہیں؟ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا، اللہ کی پکار اور نیک بندے ان کی بھی پکار ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتے؟ خوش ہوتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، تُؤْمِنُوا کا معنی کیا ہے؟ پھر تم مان لیتے، تم کہتے ہاں دیکھے نا یہ بزرگوں کو بھی مانتا ہے، اور وہ دوسرے آپ دیکھو جی وہ تو ایسے جی بڑے خشک لوگ ہیں، کہتی ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، موعدو قرآن کو سمجھو، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، لوگوں سے فرار کیا گیا، کہتے ہیں بابا جی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، میرا پیر وہ مجھے جنت میں روانہ کر دے گا، کوئی کسی کے بارے کوئی کسی کے بارے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، دیکھ لو حکم کس کا چلتا ہے؟ فَالْحُكْمُ، فیصلہ اس اللہ کے اختیار میں، حکم اسی کا، فیصلہ اسی کا، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے فیصلہ کس کا؟ اللہ کا۔
آج میرا فیصلہ چلے گا، کسی کا فیصلہ۔ مالک یوم الدین کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر ان کی مرضی چلے گی، کسی کو جنت میں بھیجیں، کسی کو جہنم میں بھیجیں۔ کوئی کہتے ہیں جناب علی تقسیم کریں گے، کوئی کہتے ہیں جناب حسن حسین تقسیم کریں گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے فالحکم للہ، کس کا فیصلہ، کس کا حکم، کس کی مرضی؟ اللہ کی اجازت کے بغیر لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ لوگوں کو دھوکہ نہ دو، نبی، ولی، اللہ کے پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیا سمجھا ہے تم نے اللہ کے مقام کو؟ فالحکم للہ، فیصلہ اسی اللہ کا، اور وہ اللہ کون ہے؟ العلی، نہایت بلند ہے، الکبیر، بہت بڑا ہے۔ کوئی اللہ کے مقام کو پہنچ سکتا، کوئی اللہ کو مجبور، اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے دیکھتے دیکھتے وہ طوفان کے اندر ڈوبنا چاہتا۔ دیکھتے دیکھتے نوح علیہ السلام تو سفارش کر رہے تھے، لیکن حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے دیکھتے دیکھتے بیٹا غرق ہو گیا۔ اور تم کہتی ہو کہ پیر چھڑا لے گا؟ نوح علیہ السلام جو ثانی ابو البشر ہے کہ نہیں، بڑے عظیم پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، بیٹے کو نہ چھڑا سکے، تیرا میرا پیر چھڑا لے گا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔